آج پہلی محرم اور جمعہ ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلی پر صرف 33 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری ہوگی۔ آج کی خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع سال بعد ہی ملنا ہے۔ جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلے محرم اور پہلے جمعہ کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کا پہلا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ آپ نے پورا سال بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے وظائف کیے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال کے پہلے دن اور پہلے جمعہ کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور اور بہت جلدی اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر ہی نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہم نے کئی وظائف کیے لیکن کسی وظیفے کا اثر ہی نہیں ہوتا، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے اور رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے اور کس طرح سے ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو، جب اس عمل کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، اللہ والوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھل جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتے ہیں تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج پہلا محرم اور پہلے جمعہ کا بابرکت دن ہے، آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ الگ ہیں، پریشانیاں الگ الگ ہیں، مسائل الگ الگ ہیں، خواہشات الگ الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے
तो रब करीम से मांगकर आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब करीम की बारगाह में झोलियाँ भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आपका मसला जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, रब के सामने आजिज़ी से गिड़गिड़ा कर मांग कर तो देखो, मकसद की नियत करके तो देखो, आपके हर मकसद में कामयाबी हो जाएगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी से हारे हुए हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी से थके हुए हैं, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, जो मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मर्तबा पढ़ लें। हर किस्म की मायूसी से, हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। बस आपने अपने जायज़ मकसद को जहन में रखते हुए सवाब की नियत से इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मदद फरमाता है कि कोई मायूसी आपकी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहती। आप चाहे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में पहली मुहर्रम और पहला जुम्मा का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आपने किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। आज लापरवाही करोगे तो पूरा साल पछतावा आपका मुकद्दर होगा। तो पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ लो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से आमाल, ऐसी बहुत सी तस्बीहात, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आज पहली मुहर्रम और पहले जुमा के दिन दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, सफ़र में हैं, कारोबार में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाता है, चलते फिरते भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। अब अमल क्या है? आज पहली मुहर्रम और पहले जुमा के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर चलते फिरते नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ कर भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की, ख़ास हाजत की नियत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें, दौलत चाहिए, दौलत मांग लें, जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे 100% वो मकसद आपका पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इसकी वजह यह है कि आज पहली मुहर्रम और जुम्मा का बाबरकत दिन है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, उस काम में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत नाजिल होती है, उसमें खैर ही खैर होती है, उसमें सलामती ही सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो आप यूँ महसूस करें कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल के जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं।
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑائے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ آپ یہ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی ثواب زیادہ عطا فرمائے گا اور اتنی زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل وظیفہ کرنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی پہلے محرم پہلے جمعہ کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے۔ یہ جمعہ قبولیت والا جمعہ ہے، یہ جمعہ عظمت اور برکت مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعہ کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر کوئی پہلے محرم کو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر کوئی پہلے محرم کا مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کے بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہی نہیں ہو سکتا، جو مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت تو ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پہلے محرم جمعہ کا دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ہی مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو پہلے محرم پہلے جمعہ کے دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے
دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ مکمل خاموشی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص کے پڑھنے کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا ہے چلا جائے گا، وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ یہ بڑا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیتا ہے، نہ کسی کے اعمال دیکھتا ہے، اپنی قدرت سے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ الصمد کو 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کر دیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات کرتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا ہی نہیں کریں گے۔ آپ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنی منمانیت بھی کرنی ہے، اور بہت سے میرے بھائیوں اور بہنوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آپ کو محرم کی پہلی تاریخ کا اور پہلے جمعہ کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے، آپ کی چھوٹی سی غفلت سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوں، فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا، اس کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔